السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کو یہ قرآن سے جڑ کر کیسا لگا؟ اچھا لگا؟ سکون؟ پہلے کی ایک زندگی تھی اور ایک اور ابھی زندگی ہے۔ دیکھیں بہنی، قرآن کی سورہ حدید میں یہ آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کس کی؟ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا، اور وقال انی من المسلمین، اور اس نے یہ کہا کہ میں بھی پہلے مسلمان میں ہوں۔ میری عزیز بہنیں، یہ خدا کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایسی تحریک سے وابستہ کر دیا ہے جس کا مقصد اقامت دین ہے۔ یہ اجتماعیت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک فردن انسان، دیکھیں جب نیکیوں کی بات ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ بھئی ہم کسی کا برا نہ کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اس بات پر وہ ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ کم سے کم اسی کو ہم بڑی نیکی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب ان کاموں میں لگ جاؤ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کو ہمارے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، پرسنل عبادت کے لیے، اللہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں رہتا۔ پہلے اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا اذکار کرتے تھے، اتنا تلاوت کرتے تھے، وہ سب یہ متاثر ہوتا ہے تھوڑا بڑا۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں دین کی جو حیت ہمارے دل میں جو یہ بیٹھا دی گئی ہے، اس کا نتیجہ ہے یہ۔ حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب ہے، یعنی یہ اقامت دین کا سفر جو ہے نا میری بہنیں، آپ کی سیرت کو دیکھیے، کون مسلمان تھا جس کو یہ اصلاح معاشرہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ مسلمان خود اپنی اصلیت کو بھول گئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا ہے نا۔ ورنہ حقیقت میں کہ آپ کی دعوت کا آغاز جو آپ نے جو کام شروع کیا ہے وہ کہاں سے؟ یہ اقامت دین کا شروعات، پہلی سیڑھی کہاں سے تھی؟ وہ یہی کہ دعوت دین۔ یہ مسلمانوں کو دعوت نہیں دی جاتی، ان کی تو اصلاح کی جاتی ہے۔ دعوت تو ان کو جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ ضروری کیوں ہے؟ ایک بہت اچھے آدمی نے، نیک آدمی نے ایک بات بتائی تھی کہ آپ نے، اب جیسے شادی کا حال ہے، باہر سے کتنے لوگ گزرتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چلو بھائی شادی کا یہ یہاں پر ہے سسٹم، تو کیا مطلب شادی کا حال دیکھ کے آپ اس میں چلے جاتے ہیں کہ چاہو چلو سجا ہے چلو چلے جائیں؟ نہیں جاتے نا۔ کیوں نہیں جاتے؟ ہاں، یہ بات تھی۔ یہ اسلام کے منڈپ میں لوگ کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال یہ امت مسلمہ سے ہوگا۔ آپ بولے سجا تو دیے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا تھا، سب کیا تھا، سب، تو کیا بلائے تھے ان کو؟ تو یہ ہے وہ سوال، اور اسی کے لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ دیکھیں قرآن میں آتا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دینا، ما انزل الیک، جو تم پر نازل ہوا ہے اس کو پہنچانے کی، من ربک، کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ذرا دیکھیے کہ پیغمبر سے خطاب ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، وَإِن، اور اگر لم تفعلوا، تم نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ لوگوں سے ڈر رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خوف آتا ہے نا، کیسے کہوں، کیا کروں، کیسے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر یہ لکھ دیا کہ بندوں کی فطرت سے واقف تھا کہ لوگوں سے خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہے گی، کیا کرے گی، کیوں کہہ رہی ہے، کیسے کہہ رہی ہے، تو واللہ یعصمک، وہ تمہیں بچائے گا لوگوں کی شر سے اور اس کے سے۔ تو آج اصل میں ہو کیا گیا ہے میری بہنیں کہ وہ جو روشن چراغ تھا اس کو ہمارے پاس تھا، تمہیں کہا گیا نا کہ تم ہی تو ہو، تم ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، ان کے بعد ان کے جانشین ہو، سب کچھ ہم ہی ہو، ہمارا رشتہ ہے، سب کچھ ہے۔ مگر یہ امت مسلمہ نے کیا کیا ہے؟ اس چراغ کو ایک کمبل سے ڈھانک دیا۔ اب وہ نہ خود روشنی میں ہے، نہ لوگوں کو روشنی پہنچ رہی ہے۔
تو اس کمبل کو اللہ تعالیٰ نے آگے یہاں پر فرما دیا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم وہ امت وسط ہو کہ جنہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا، وَجَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا ہی تھا اسی لیے کہ تم شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہی دو گے، تم لوگوں کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ اگر دیکھیں گے تو گھر میں شروع کیا تو گھر میں کون مسلمان تھا؟ آپ یہ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چابی، دیکھیں حالات کیسے تھے، کیسا خوف تھا. خانہ کعبہ کی چابی یہ طلحہ بن عثمان جو ابھی بھی اس کے چابی کے بردار ہیں نا اس کے، تو ان سے آپ نے ایک دفعہ طلب کیا تھا کہ یہ طلحہ مجھے چابی دو، میں حرم میں جانا چاہتا ہوں اور خانہ کعبہ میں، اور میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے بہت بہت کہا کہ دے دو چابی مجھے، میں اللہ کی عبادت کے لیے جانا چاہتا ہوں. پھر نہیں دیا، کرتے کرتے بہت سمجھایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ وہ دن یاد رکھنا کہ جب یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی. آپ سوچے تو طلحہ بن عثمان نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا یہ قریش مر جائیں گے؟ کیا یہ لوگ ختم ہو جائیں گے؟ یعنی آپ کے ہاتھ میں چابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب مکہ میں کوئی نہ رہے. مطلب یہ صورتحال کتنی مشکل صورتحال تھی، اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہ چیز پوری ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ مسلمان جو بے وقات کیوں ہو گیا ہے کہ جب سب لوگ سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے نا کہ اب محمد جیت فاتح بن کے آ گیا، اس میں سرداران قریش بھی تھے، اس میں ابو سفیان بھی تھے، ان کے ساتھ اور سردار بھی تھے. تو ان لوگوں نے جب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ بلال، یہ بہت بڑا شرف تھا کہ جب اس کی ان کو کہا کہ اوپر جا کے چڑھ کے اذان دو، تو ان لوگوں کا برا حال تھا. بہرحال اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے جب پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، تو انہوں نے کہا نا کہ تم تو نیک باپ کے بیٹے ہو، کریم عبدالکریم عبدالکریم، تم تو عزت والے باپ کے بیٹے ہو، عزت والے دادا کے بیٹے ہو، عزت والے وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے اس وقت؟ وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت تھی تو وہ عزت والے باپ کے بیٹے نہیں تھے؟ کریم عبدالکریم عبدالکریم تبھی بھی تو تھے. وہ تب نہیں کہا کہ تم ہاشم کے اور عبد المطلب اور عبداللہ اور ان کی یہ نسل سے ہو، تم عزت والے ہو. میں آپ سے پوچھتی ہوں ایسے کیوں ہوا؟ یہ بات تھی کہ انہوں نے اس کے لیے جدوجہد، جب جدوجہد کرتے ہو، جب ان لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، جب ان کے ساتھ جہاد ہوا، وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ اب عبدالکریم 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 بولتے جائیں. اب اس وقت تم کیوں نہیں بولے تھے؟ تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس قوم کو زندہ رہنے کے لیے، اس کو اٹھنے کے لیے. اور جو ہے یہ بہت بڑی امت مسلمہ، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو یہ منصب دیا گیا ہے، پیغمبری کا منصب، کہ جب پیغمبر نہیں آئے گا تو اے امت مسلمہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام کرنا ہوگا. مگر ایک بات ہے، منصب جتنا بڑا ہوتا ہے میری بہنیں، اسی حساب سے پھر اس کی پوسٹ کے حساب سے اسے پوچھ ہوتی ہے نا. ایک کسی کمپنی کا واچ مین ہوتا ہے، ایک کسی کمپنی کا یہ مینیجر ہوتا ہے. دونوں کو اس میں حیثیت میں فرق نہیں ہے، پوچھ تاچھ میں فرق ہے. اگر کمپنی لاس میں گئی، کچھ ہوا کو، تو جا کے واچ مین کو پوچھیں گے کیا؟ ہاں تم کو پوسٹ دی تھی نا اتنی بڑی. تو یہی پوسٹ جو ہے، کہیں ہم لوگوں کو اللہ نہ کرے میری بہن، اس امت کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے کہ کہیں یہی جو ہے ہم سب کو لے ڈوبنے کا ذریعہ نہ بن جائے، ہے نا. اس لیے اچھا، موجودہ حالات میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے نا، بہت جیسے مشکل ہے، اور مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے. اور کبھی کیسے کہ پوری دنیا یہ منظم، پورا ہندوستان نہیں بلکہ پورا دنیا کی آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لو کہ مد مقابل میں اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے، تو منظم ہو کے جیسے جٹ کے اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. میڈیا کو ذرا دیکھیں، اس کی مخالفت دیکھو پیش ہے
کسی اور کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی ہائی لائٹ نہیں، اسی کو بار 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 ہاں مسلمان نام ہے نا تو چلو پھر اس کو کر دیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بہرحال یہ لوگ کیا آنچ لائیں گے، مگر حقیقت میں کوشش کرتے ہیں یہ لوگ۔ ابھی ایک ویڈیو یہ وائرل ہوا تھا، اس میں دیکھیں ان سبوں نے بدتمیزوں نے کس قسم کی بات کی تھی۔ میں نے تو تھوڑا سا دیکھ کے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے کہا ان کے منہ سے بھی یہ کلمات سننے کو اچھے نہیں لگتے ہیں، مطلب اسی پر آبجیکشن، آپ کی شادی بیاہ پر یہ وہ سب دنیا بھر کی فضولیات سب بک رہے تھے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی آج میڈیا بھی کام کر رہا ہے، پوری دنیا بھی منظم ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہ مکے کی سرزمین پہ چلیے، وہاں دیکھیے ابو لہب جیسے لوگ ایک میڈیا کا کام کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ جب حج کا موقع یہ سب ہوتا، اللہ کے رسول کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، اتنا سورس تھا ہی نہیں۔ کون تھا جو لوگ تھے؟ وہ یہی لوگ تھے جو مارے جا رہے تھے، کہاں ان کے پاس طاقت تھی؟ اور پھر اس وقت کا میڈیا یہ ابو لہب تھا کہ جو کہیں بھی ویسے نہیں کہ جہاں بھی سردار بھی تھا، جہاں تک بھی اس کی بات تھی، تو اس نے یہ ناکہ بندی کر دی تھی نا کہ حج پر تمام کونوں پر لوگ یہ بیٹھا دیا جائے۔ کس لیے بیٹھا دیا جائے؟ کہ ان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے کہ یہ ایسے کریں۔ دیکھیں ایک کیریکٹر یہ ابو لہب کا تھا، اور دوسرا کیریکٹر آپ دیکھیں کہ ذہین اور عقل مند لوگوں کو ہوتا ہے ہر معاشرے میں، کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو جو عقل مند اور ذہین سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگوں نے یہ آن لائن یہ دینی کتابیں اور یہ قرآن وغیرہ کا سیل، میں آپ سے بتاؤں کہ پچھلے 2 مہینے میں تو وہ پوری دنیا والے اس پہ سرچ کرتے ہیں، تو انہوں نے 5000 قرآن ان لوگوں نے پیسے دے کے آن لائن انہوں نے یہ منگوائے ہیں، اور وہ کام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے اس نوجوان کو، صحت اور عافیت اور تندرستی دے کہ جو اس نے سوچ کے اب جنہوں نے پیسہ دے کے منگوایا ہے، آپ سوچئے وہ معاشرے کے ذہین لوگ ہوں گے کہ اسلام ہے کیا۔ ہم نہیں بتانے گئے، ان کے اندر خود، اب جیسے یہ ٹریڈ سینٹر گرا، لوگوں کے اندر خود یہ بات پیدا ہوئی کہ کیا ہے اسلام، کیوں اتنے پیچھے پڑ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا تم لوگ سو گئے تھے نا، تم نے نہیں بتایا تھا نا۔ تو ایک ہے کہ معاشرہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہتا۔ 3 طرح کے کریکٹر اس وقت موجود تھے۔ ایک دائی کا کریکٹر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 کریکٹر تو ہیں، منظم بھی ہو گئے ہیں، میڈیا بھی ہو گئی ہے، وہ اپنا سب کچھ کر رہے ہیں، مگر کہ ذہین لوگ بھی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دائی نہیں ہے نا۔ کبھی انسان یہ مایوس ہو جاتا ہے کہ ایسے کہ ہمارے مطلب شیطان طرح طرح سے ہمارے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے نا کہ ہمارے ایک کو اٹھنے سے، ایک کو بلانے سے کچھ نہیں۔ میری بہن ہے، یہ مصعب بن عمیر کے دور میں انہوں نے دیکھا کیا؟ یہ اسلام کا غلبہ دیکھا کیا؟ انہوں نے نہیں دیکھا، وہ تو چھوٹی چھوٹی چادروں کو لے کے چلے گئے، وہ تو رخصت ہو گئے، مگر ایک بیج بو گیا قیامت میں۔ کیا جب اسلام کی بنیادی لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا، وہ اسلام کے خادموں کو، تو کیا مصعب بن عمیر کا نام سر فہرست نہیں ہوگا؟ اس نے تو دیکھا بھی نہیں نا، صرف کھپایا اور گیا، اپنے آپ کو لگا دیا اور چلا گیا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ آج جو ہمارے سامنے جو دشمن بن کے کھڑے ہوئے ہیں میری بہنیں، یہ ہمارے مستقل دشمن نہیں ہیں، آپ یاد رکھیے۔ یہ مکہ والوں میں دیکھ لیجئے، ابو سفیان کو دیکھ لیجئے، اکرمہ کو دیکھ لیجئے، خالد بن ولید کو دیکھ لیجئے، مطلب وہ کیا مستقل دشمنی کا حال کیسا تھا۔ ابو سفیان اور ایسے سرداروں کا جب بلال نے اذان دیا تو وہ آپس میں سردار بات کر رہے تھے کہ اچھا ہوا کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، کہ یہ چیز سننے سے رہ گیا کہ بلال آج اس پر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ مطلب نفرت کی انتہا تھی، مگر وہی ابو سفیان، وہی آپ دیکھیں خالد بن ولید، کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس قدر دشمن، یہ بی جے پی، یہ شیو سینا، یہ فلاں، کوئی کیا وہ اس سے کم تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دندان مبارک، آپ کے دانت شہید ہو جاتے ہیں، آپ کھڈے میں گر جاتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر وہ زرہ کی کڑی تلوار کی مار سے وہ گھس گئی ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ آپ لہو لہان ہیں، کس کی وجہ سے؟ خالد بن ولید کی وجہ سے پلٹ کر آیا تھا وہ بندہ۔ کوئی سوچ سکتا تھا
کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس کا مقدر اس کی تلوار کو، جس تلوار نے اتنا کچھ کو، اس کو سیف اللہ کہا جائے گا؟ اللہ کی تلوار، آپ یہ دیکھیں وہ آپ کے وحشی، آپ نے دنیا کے لالچ میں کس طرح سے اس نے حضرت حمزہ کی شہادت جو ہوئی ہے، اتنا دکھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلی تھی، مگر وہ غم جو تھا، باپ بھی نہیں تھا نا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی نہیں تھے نا، کوئی سپورٹر بھی نہیں تھا، ابو طالب بھی رخصت ہوئی ہے، حمزہ تھے، اور وہ جو ہے کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ بھی کلمہ شہادت پڑھ کے وہ بھی جنت کا مستحق ہوگا؟ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مثال آپ دیکھ لیجئے، اتنے کٹر دشمن، اتنے کٹر دشمن، ہم لوگوں کو یہی لگتا ہے نا کہ یہ لوگ تو اتنے کٹر ہیں، ایسے کٹروں کو کیا ہدایت ملے گی، مگر عمر کو دیکھیں کہ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو صاف کرنے جا رہے تھے، وہی تلوار جو تھی، اب جا کے آپ کے قدموں کے جب وہ آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، ایک دم یہ ننگی تلوار ہے ہاتھ میں، حضرت حمزہ تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہوئیے، اگر صحیح ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانیت کا نمونہ تھے، میں سوچتی ہوں کہ کس قدر حریص تھے اس بات کے کہ کاش کے لوگوں کو ہدایت مل جائے، اس دشمن کو کس طرح ریسیو کرتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، عمر کا دامن مبارک پکڑ لیتے ہیں، سوچو ایسا ہستی ان کا دامن اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کے پوچھتے ہیں عمر کس لیے آیا ہو؟ آپ دیکھیے کہ آپ نے دعا بھی مانگی ان کے لیے، ہم لوگ کبھی بی جے پی والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، کبھی شیو سینا والوں کے لیے مانگتے ہیں، آپ نے دعا مانگی تھی، اور یہ دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ 2 عمرین میں سے ایک عمر ادھر آ گیا تھا۔ تو جب ایسے لوگ جب آئے تو دیکھیں اسی دن اذان ہوئی نا، وہ پہلی اذان تھی، چلو کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، چلو اعلان کرتے ہیں۔ تو میری بہنیں کہنے کی بات ہے کہ اگر یہ ایسے لوگ اسلام قبول کر سکتے ہیں، اسلام کے بارے میں جان سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی مایوسی کا شکار نہیں ہوا ہے، یعنی بھٹکوں ہوا کو راستہ دکھانا، اندھیرے میں وہ چراغ لے کے چلنا، یہ امت مسلمہ کا سب سے فرض عین تھا۔ ایک بات یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کام کریں تو کچھ لوگ فارغ ہیں، یعنی یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، جیسے کسی کو یہ تدفین کے لیے ہے، جیسے جنازے کے لیے ہے، جیسے اعتکاف کے لیے ہے نا، کہ کچھ لوگ کر لیں تو ہاں کر لیں، کب؟ اس بات کو واضح رکھیے اپنے ذہن میں، اس وقت یہ فرض کفایہ ہوتا ہے جب اسلامی حکومت قائم ہو، جب اسلام کا قانون میں پوری دنیا اس کے قانون کو مانتی ہو، جب رول اسلام کا چلتا ہو، اس وقت یہ فرض کفایہ ہے۔ مگر کیا کہتے کہ جب کفر کا غلبہ ہو، میری بہنیں، کفر غالب ہو، حق مغلوب ہو، اور منکرات کی بھرمار ہو، برائیوں کی، ہے نا، یہ برائیوں کی بھرمار ہو، اور جہالت، اور کہتے ہیں ہر وہ کام کی جو ناپسندیدہ ہے، تو ہر فرد پر اس کی طاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے یہ فرض عین بن جاتا ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ کب؟ جب ہماری اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، تو وہ ذمہ داری کے لیے ہم بھی ذمہ دار ہیں، اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ حضرت علی کو پکڑ کے آپ نے کہا تھا نا کہ علی، اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت مل گئی تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کس پہ طلوع ہوتا ہے؟ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور میں کبھی کبھی اپنے سادے الفاظ میں سوچتی ہوں کہ انسان کی زندگی تو یوں ہی بیت رہی ہے میری بہنیں، پتہ نہیں کیسے سامنا ہوگا۔ ابھی میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ انٹرنیشنل سوسائٹی جو فری میں زمین بک ہو کے رکھی ہے نا،
مگر صرف وہ زمین مل رہی ہے، اس کو سجانا، اس کو بنانا، اس کو فرنش کرنا، وہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اس کے لیے اللہ کے حضور کے سامنے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ آج ہم کس میں ملوث ہیں؟ یہی نا، ابھی اور ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا اگر تمہیں یہ سب چیزیں محبوب ہیں تو پھر اس کا انتظار کرو، فیصلے کا انتظار کرو۔ پھر تم یہ کام اس قدر اہم تھا میرے بہنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رات کے 1 بجے کا وقت تھا، اللہ کے رسول، وہ اس دور تھا جب یہ لوگ مارے جا رہے تھے، کاٹے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، آگ پہ جلائے جا رہے تھے۔ اس وقت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، اور کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا کہ دروازے پہ کوئی آ کے یہ ناک کیا۔ تو آپ نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی کہ اے اللہ کے رسول، علی آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ذرا ان لوگوں کی کیفیت دیکھیے، ان لوگوں کی تڑپ دیکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ تو علی اتنی رات کو، اتنی تو سونے کا وقت ہے، تو آرام کرنے کا وقت تھا، ہم کو کام کرنے کی فرصت اسی لیے نہیں ملتی نہیں کہ ہم جسم کو نہ جانے کتنا اس کو آرام دینا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کتنا پہنانا چاہتے ہیں، کتنا کھلانا چاہتے ہیں، کتنا اس کو سلانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت عمر کے کہ یہ سونے کے لیے تو قبر کافی ہے نا، پھر وہاں نیند آئی تو ٹھیک ہے، نیند نہ آئی تو مشکل ہے۔ یہاں کر کے جاؤ گے، وہاں نیند آ گئی تو ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو سونے کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا علی اس وقت کہاں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک قافلہ حرم کے پاس اترا تھا۔ تب تو پورے وہی تھے نا، شرک اور یہ بت سب، یہ سب قصہ تھا، کوئی حج کرنے تھوڑی آیا تھا، ان کا حج وہی تھا۔ تو میں اس لیے اس امید پر میں آ گیا کہ اگر آپ جگ رہے ہوں گے تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور آپ ان کو دعوت دے دیں گے، پتہ نہیں وہ قبول کر لیں۔ اور اس وقت آپ کی سیرت کیا بتا دی ہے، اس وقت آپ کو بخار تھا، آپ کے سر پہ پٹی بدھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول اٹھ جاتے ہیں، چادر مبارک اٹھاتے ہیں، کاندھے پہ ڈالتے ہیں کہ علی کہاں؟ یہ اپنے کام سے، اپنے مشن سے یہ لگاؤ ہونا چاہیے۔ کہیں بھی انسان گھر سے باہر نکلتا ہو، کہیں چلنے جاتا ہو، کہیں جاگر سفار جا رہا ہو، کہیں کسی محفل میں بیٹھا ہوا، اس کا دماغ کام کرتا ہو، اس کی سوچ اچھا یہاں کیسے، کہیں ڈاکٹر کی لائن میں بیٹھا ہے، کہیں تب کہاں؟ کیا میں دائی امت نہیں ہوں؟ کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا میں ہی اتنے سپارہ ختم کر کے بیٹھ جاؤں؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھی کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے در سے تڑپ رہے تھے، آپ نے پکڑ لیا اللہ کے رسول کو، کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو گئے تھے، ابھی تو درد دیکھ کے آئے، ابھی تو کلاس پڑھا کے آئے، ابھی تو کلاس پڑھنے گئے ہیں۔ یہ راستہ تو قربانی چاہتا ہے، یہ ایمان تو ثبوت چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ یہ تو وہ راستہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ دیا کہ محمد ایک قافلہ آیا تھا، کیا اس کو آپ نے پیغام دے دیا تھا؟ حالانکہ اس کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ گئے اور ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے، اس کو اپنے دلوں پر لکھنے کی ضرورت ہے، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں کوئی کافر مر جائے اور اس تک دعوت نہ پہنچی ہو تو سارے مسلمانوں سے اس کے بارے میں بحث پرس ہوگی۔ کافر مر گیا، جلا دیا گیا، اے مسلمانوں میرا روڈ نیا نگر ادھر ہی تو آدھا تھا، یہاں پہنچا دیے ہوتے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ وہ تو پیغمبروں سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے صرف یہ پوچھوں گا کہ اس میسج کو فارورڈ کر دیے تھے کہ نہیں۔ اگر کر دیے تھے تو بس نا، اس کے بعد میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو میری بہنیں، مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے سن کر کہ اصل یہ کام کرنے اگر نکلو نا تو جو قدرتی طور پر جو روح کو جو سکون ملتا ہے ایمان سے، جیسے لگتا ہے کہ کرنے کا کام یہی ہے، خدا کے سامنے، اس کے رب جلال کے سامنے جانا تو ہے۔ اگر ایک بندہ بھی اگر
ہماری اور آپ کی وجہ سے بچ جاتا ہے جہنم سے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بچا تھا, ایک ہی نے سنا, اس کے بدلے میں مجھے بچا دے, تو انصاف کا تقاضا یہ ہوگا, اللہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے, تم نے ایک کو بچایا ہے نا, اس جلتی ہوئی آگ سے تمہیں بھی چھوڑتا ہوں. یہی ایک مومن کے لیے اتنی بہت کافی ہو جائے گا. اس نعمت پر میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کروں. میرا دل اللہ کے شکر سے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا دیا ہوا جذبہ ہے, تیری دی ہوئی تڑپ ہے, تیری دی ہوئی سوچ ہے. مطلب ہم سب کیا اور ہماری استطاعت کیا, تو نے یہ فکر پیدا کر دی, تو نے ہماری ٹانگوں میں, ہمارے جسم میں یہ قوت رکھی ہے. ہمیں اسپتالوں میں سفید چادروں پر نہیں سلایا ہوا میرے رب, ہمیں تو نے اس لائق رکھا ہوا ہے کہ ہماری یہ قدم تیری راہ میں چلیں. کیسے ابو بکر کہتے تھے نا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا کہ جو قدم خدا کی راہ میں گردآلود ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. دیکھیں تو لوگ چاہتے تھے ان قدموں کو گردآلود کر لیں. یہ راستے گواہی دیں گے میری بہنیں, یہ زمینیں گواہی دیں گی. یہ اللہ کے رسول کا مشن تھا, اسے معمولی نہ سمجھائیں. اللہ یہ کام لے لے تو سجدے شکر ادا کریں. ان لوگوں کے نام اپنے ڈائریوں میں لکھے جن کو حکمت کے ساتھ آپ نے کچھ میسج پہنچا دیا ہے کہ کل خدا کے سامنے یہی لوگ کو گواہ کے لیے کھڑا کریں گے. جب ہمارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, آج اس کو زبانی بات نہیں ہوگی, آج تمہارے پورا ویڈیو چلایا جائے گا, آج تمہارے وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. آج پیر ہی کی گواہی دیکھ لیتا ہوں. کیا بولو گے؟ چپ ہو جاؤ تم سب لوگ. آپ سوچیں پیر چلتا ہوا جب نظر آئے گا اللہ کی راہ میں, لوگوں کو دعوت. کہتے ہیں کہ حقوق العباد, بھوکوں کو کھانا کھلانا, میں کہتی ہوں کہ بہت بہت ثواب کا کام ہے. ننگوں کو کپڑا پہنانا بہت ثواب کا کام ہے, بہت ہی عبادت کا کام ہے نا. کسی کے علاج کرا دینا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, مگر کسی کو جہنم سے بچا لینا ہے نا, یہ تو کوئی بات نہیں. بھوکا رہے گا, مر جائے گا, ختم ہو جائے گا, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. مگر وہ چیز تو کبھی ختم نہیں ہوگی. انسانیت کا سچا درد, انسان بچ جائے, یہ تڑپ اگر پیدا ہو گئی ہے میری بہنیں, تو پھر کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. مگر اس کے لیے بھی جو کہتے ہیں چونکہ ہم وہ قوم ہو گئے ہیں جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی تھی, آج وہ قوم ہو, اسے خود ہی کچھ پتا نہیں, اسے خود ہی کچھ پتا نہیں ہم کیوں پیدا کیے گئے تھے, ہمارا مقصد کیا تھا. تو اب اس کے لیے ضروری تھا یہ کہ ایک ایسی جماعت ہوتی جس کے ساتھ بندہ جڑتا, اور اسی اجتماعیت کی برکت ہے میری بہنیں کہ ان لوگوں نے پوری بلانی کر کے دی. اب کہتے ہیں ہمارے دل میں جذبہ تو ہے مگر ہمیں آتا نہیں, کیا کریں, کیا کہیں, کیسے کہیں, کیا مطلب یہ ہے کہ اگر سلیقہ نہ ہو, بے سلیقگی سے بات, بے موقع بات کی گئی ہے, تو وہ بات بھی اپنا اثر نہیں رکھتی. کچھ کب, کس وقت, کیسا سلو موشن ہو, کیسے روابط ہمارے ہوں, کس طرح جہاں جائیں وہی سوچ ہو, تو وہ اس کے لیے ہمارے ذمہ داروں نے, میری بہنیں, ان لوگوں نے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت اور عافیت اور اس کو قبولیت دے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا کیا ان لوگوں نے کہ وہ پورا سلیبس بنا کے دے دیا ہے. اب اس کے لیے دیکھیں, یہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی اچھی جاب ہوتی ہے, ایک اور میں سوچتی تھی کوئی امریکہ کا یہ ویزا کے لیے, وہاں سے یہ نیو یارک سے فون آیا تھا میری جاننے والی کا. انہوں نے کہا کہ سلمہ آپا یہ ویزا کے لیے میں نے اپلائی کیا ہے, تو آپ اسے جو ہے دعا کریے گا. میں ایسے پتہ نہیں کیوں گرین کارڈ کے لیے مجھے دعا کرنے کو اچھا نہیں لگتا. سچ کوئی کہتا ہے نا, میں نے کہا کہاں, بہرحال سارے ایسے لوگ نہیں ہیں, وہاں بھی دین والے کام کر رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے. بہرحال تو میں نے کہا کہ کیوں کرنے نہیں, کہ ایک مرحلے سے تو گزر گئے ہیں, مگر دوسرا مرحلہ جو ہے اس کے لیے کچھ اگزام ہیں ان کے, کچھ ٹیسٹ ہیں ان کے, اس کے لیے مجھے پڑھنا ہے, اسے تیار کر کے ریڈی کر کے پھر وہ ٹیسٹ دوں گی, پھر وہ اس پر وہ دیں گی. آپ سوچئے اگر ہم کوئی ٹیسٹ دعویٰ کمیٹی میں نام لکھانا, اللہ کے اس گروپ میں جو پیغمبروں کا گروپ تھا, اس میں بھی کچھ ٹیسٹ دینا ہوگا نا.
اس میں بھی کچھ پڑھنا ہوگا. اس میں خدا کی قسم یہ عبادت ہے کہ عبادت اس بارے میں کہ آپ دیکھیں نہیں آتا تھا نا میرے اللہ، اس کو رٹنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. ہم ایک بڑی کمپنی میں ہمارا انٹرویو ہونے والا ہے، اس میں ہمیں پوسٹ ملنے والی ہے، تو ہمیں یہ سلیبس سے گزرنا ہوگا، ہمیں اس سلیبس کو کور کرنا ہوگا اگر وہ پوسٹ چاہتے ہو تو. کیونکہ عام لوگوں کو اب دیکھیں کسی بھی ایگزام میں بیٹھنا ہوتا ہے، سارے بچے کھیلتے رہتے ہیں، مگر دوسرے جو ایک خاص ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہاں ہمارا کہاں امتحان ختم ہوا، ہمارا تو اس میں بھی ٹیسٹ باقی ہے. میری بہنیں یہ ہے ٹیسٹ. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے عبادت سمجھ کے، بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر ہے، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس نے ہم سب کو لا کے یہاں جمع کر دیا ہے. اور یہ جذبہ بھی کیونکہ اور توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو راستہ ڈھونڈتا ہے. آج ہی کی قرآن کی سورہ رعد میں آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ جو نہیں چاہتا ہے اسے کام کروا لے، کبھی نہیں. اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا. اب گھنٹوں کھڑے رہو، اب بیل نہیں دو گے تو کیسے کھولا جائے گا؟ پھر بھی میری بہنیں، میں سوچ رہی تھی کہ کچھ تو بات رہی ہوگی، کچھ تو چیز رہی ہوگی جو میرے اور آپ کے رب نے ہم سب کو منتخب کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ غفور الرحیم انہیں ایک روشن ستارہ بنا دے، لوگوں کے لیے مثال بنا دے انہیں. جیسے وجعلنی للمتقین اماما، اے اللہ متقیوں کے امام بنا دے، لوگوں کے لیے مثال بنا دے. اے اللہ جو جذبہ رکھتے تھے اور نہیں آ پائے ہیں میرے رب، ان کو بھی اس دعا میں شامل کر لے کہ غفور الرحیم ان میں سے وہ لوگ اٹھیں جو تیرے دعوت دین کا کما حق حق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے. لوگوں کو ٹریننگ دینے کے قابل ہو جائیں وہ لوگ کہ آؤ ہم تم کو ٹریننگ دیتے ہیں، آؤ ہم دعوت دیتے ہیں. میری بہنیں، اس مبارکباد کے ساتھ کہ ہمارا نام تو پیغمبروں کے لسٹ میں لکھ گیا ہے، کہیں فیل نہ ہو جائیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ جو آپ کو سلیبس دیا جائے گا اس کو ایک عبادت سمجھ کے پڑھیے گا کہ قیامت میں یہ وقت جو میں اس کی تیاری کر رہی ہوں کس لیے کر رہی ہوں، یہ اللہ کے میزان میں وزنی ہوگا، بہت بھاری ہوگا. اللہ بہت ساری یہ نوافل نہیں پڑھ سکی کہ تیرے بندے مر رہے تھے نا. بندوں سے محبت یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ ایک ماں کا دیکھیں، وہ ماں سے جھگڑا رہتا ہے نا، مگر دیکھیں بچوں سے وہ پیار سے جب کوئی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے چھوڑو. ماں بھی کہتی ہے مجھ سے کیسی بھی رہتی ہے، وہ دیورانی جٹھانی یا کوئی بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ کیسا بھی معاملہ ہے، مگر بچوں کے ساتھ بہت اچھا رکھتی ہے. وہ بندوں کو گود میں اٹھاتی ہے، وہ پھر دل زبانی برائی کرتی ہے اس کی، مگر دل سے اس کی عزت کرتی ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں سے، جو اللہ کے کنبوں سے محبت کرے، وہ بھی بندے ہیں نا، ان سے محبت کرے، محبت کا ثبوت دے کہ ہم تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو وہ سلیقہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.